الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دن آپ کے لیے خوشیوں اور کامرانیوں والا لے کر آئے، اور آپ کی طرف سے آپ نے جو قربانی دی ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ قربانی کا جانور انسان کی شفاعت فرماتا ہے۔ قربانی ہر ایک عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا قربانی ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ کیجیے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور طبرانی شریف میں ہے جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگی، اور ابن ماجہ شریف میں ہے جس نے وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، اور نہ جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ اب قربانی کے گوشت میں 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں دوست احباب میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے، اور جس جانور میں کئی حصے دار ہوں تو گوشت وزن کر کے اس کو برابر تقسیم کرنا چاہیے، اور کسائی کی اجرت یعنی مزدوری میں گوشت دینا ہرگز جائز نہیں، اور قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ نے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی منانی ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوشیوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کے ساتھ آپ کی جھولیاں بھی بھر دے، آپ کی خواہشات بھی بھر دے، تو بس عید الاضحیٰ کے دن ایک عمل صرف کر لینا ہے، ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ تقدیر کا لکھا مٹ جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے لیے رزق کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔
پورا سال آپ کے گھر میں عید کی طرح خوشحالیاں ہوں گی، آپ کے گھر سے غم دور ہو جائیں گے، آپ کے زندگی میں صرف اور صرف خوشحالیاں ہی ہوں گی۔ اگر آپ کی زندگی غموں کا پہاڑ ہے، آپ کی زندگی غموں میں گھری ہے، پریشانیوں میں گھری ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ یہ عید آپ کے لیے پورا سال عید وعید لے کر حاضر ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام یعنی عید کے دن آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جن ممالک میں 11 ذوالحجۃ الحرام ہو چکی ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کی بھی تمام دعائیں، تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام یعنی عید المبارک کے دن، آج عید مبارک کا دن ہے، تو آپ نے یہ عمل چھوٹا سا ہے، بالکل آسان سا آپ نے کر لینا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور ایک تسبیح صرف سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لینی ہے۔ اور اس عمل کو آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، کسی بھی وقت میں انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ملائکہ راستے کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، مسلمانوں اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت خیر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی، اور انشاءاللہ اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ خود اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ عمل تب کرنا ہے جب آپ ہر کام سے فارغ ہو جائیں، یا آپ اگر مصروف بھی ہیں تو چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں، بہت فوائد آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام خصوصی دعا میں ہم نے شامل کیا ہے۔ تمام کا نام حج کے دوران سب کا نام دعاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، آپ سب کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین جو کہ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لا دے، آپ کی تمام مرادیں پوری کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔